السلام علیکم پیارے بچوں، آداب۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ہم لوگ نسل ثانی خاکہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا نسل ثانی خاکہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے نصابی شاہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ ہے، اور ان کے مولوی عبدالحق کے حالات زندگی اور ادبی حالات پر ہم نے روشنی ڈالی۔ اور اب آج ہمارا عنوان جو ہے وہ ان کا لکھا ہوا خاکہ جو انہوں نے مولانا الطاف حسین حادی کے بارے میں لکھا ہے۔ مولوی عبدالحق اس طرح سے اس خاکے کو لکھتے ہیں: مجھے اپنے زمانے کے نامور اصحاب اور اپنی قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور فضائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کے مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے کہ وہ سر سید سے بھی اوپر درجہ رکھتے تھے۔ خاکساری اور فروتنی خلقی تھی ان کے اندر، خاکساری اور فروتنی کوٹ کوٹ کر بری تھی، اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب سے جھک کر اور خلوص سے ملتے تھے۔ جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا، اور پھر عمر پر ان کے حسن اخلاق کا مدح رہتا تھا۔ ان کا رتبہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا ادب بھی کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھے، میں یہاں پہ مولوی عبدالحق ہے، وہ کہتے ہیں میں اور مرحوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سر وقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا، بھائی کیا آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں؟ فرمانے لگے، کیا آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی قوم کے ناخدا ہونے والے ہیں۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انوار احمد مرحوم کہتے ہیں کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جھاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مقام پر پہنچے، ڈھالان کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے، سامنے آنکھ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں رہیں، اس کے بعد کھانا منگوایا۔ مرحوم انوار احمد کھانے کے بہت شوقین تھے۔ پانی پت کی ملائی بہت مشہور تھی، ان کے لیے ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بسترا کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ مولوی انوار احمد کہتے تھے کہ رات کے 12-1 بجے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کون؟ مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو یہ کمبل لایا تھا، آپ کو اوڑھا رہا تھا۔ انوار احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکا۔ مہمان کے آنے سے اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے اس کی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا پہلے سیکنڈ سٹینزا میں کہ جو حالی ہے مولانا الطاف حسین حالی، وہ کس قدر اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے، بڑوں کے ساتھ وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ اور تیسرے پارہ میں ہم نے دیکھا جب یہ جو مشہور سفیر مولوی انور احمد مرحوم فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے یہاں پانی پت
ان سے ملنے گیا تو انہوں نے میری کس طرح سے یہاں پتہ چلتا ہے کس طرح سے مہمان نوازی کی. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حالی بہت زبردست مہمان نواز تھے. آئیے اب چوتھا پیراگراف ہم پڑھیں. مولانا بہت ہی رقیق القلب تھے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کو رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے. حاجت مندوں کی حاجت رفع کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے. وہ باوجود ہے کہ ان کی آمدنی قلیل لیکن اپنے پرائے خصوص مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے، سفارش کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے. اس میں بڑے چھوٹے کی تخصیص نہ تھی یا امراوتی ایسی تھے کہ انکار نہیں کر سکے. اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مندان کے ہاتھ سے محروم نہیں جاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے وہ کس قدر مددگار تھے، لوگوں کی مدد کے لیے آگے رہتے تھے. ہمیشہ ان کے پاس تو کم آمدنی تھی لیکن پھر بھی ان کی مدد کرتے تھے. تو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو مولانا صاحب حالی صاحب ہے، ان 4 پیراگرافس میں ہم نے دیکھا وہ ایک ہمدرد انسان تھے، بلند درجہ ان کا تھا. وہ بڑوں کا بھی ادب کرتے تھے اور چھوٹوں سے بھی اسی پیار شفقت سے پیش آتے تھے. مہمان کے آنے سے بہت خوش ہو جاتے تھے، سچے دل سے مہمان نوازی کرتے تھے. کم آمدنی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے. اتنا دل ان کا بہت وسیع تھا.